بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفردن کے اندر آپ کو 3 اعراب اور 5 ترکیبیں بتائی گئی تھیں۔ منصوب پڑھنے کی صورت میں یا تو اس کو معنی سے حال مانا جائے گا یا پھر وضع کی ضمیر سے حال مانا جائے گا۔ وضع کی ضمیر سے حال مانا جائے تو 2 اعتراض ہیں، اور معنی سے حال مانا جائے تو 2 اعتراض ہیں۔ گویا کہ آج کے سبق میں 4 اعتراض ہیں۔ کتنے؟ 4۔ وضع کی ضمیر سے حال مانا جائے تو پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ حال اور ذوالحال میں فصل نہیں ہوتا ہے۔ حال اور ذوالحال میں فصل نہیں ہوتا، اور یہاں فصل ہے وضع لمعنن کے ذریعے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فصل کی 2 قسمیں ہیں، فصل اجنبی اور فصل غیر اجنبی۔ یہاں پر ہماری مراد ہے فصل غیر اجنبی۔ حال اور ذوالحال کے درمیان فصل نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے کہ فصل اجنبی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فصل غیر اجنبی ہے تو جائز ہے۔ تو یہاں دوسری قسم ہے، یہ فصل غیر اجنبی ہے۔ فصل غیر اجنبی ہو تو فصل جائز۔ فصل کا مطلب سمجھتے ہو؟ جدائیگی۔ تو ایک اعتراض یہ ہوا۔ دوسرا اعتراض وضع ہی پر ہے کہ حال اور ذوالحال کے درمیان مقارنت زمانہ شرط ہے۔ مقارنت ملنا، زمانے کا ملنا شرط ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، اور یہاں ایک نہیں ہے، کیونکہ وضع میں وضع پہلے ہوئی، بعد میں افراد و ترکیب سمجھ میں آ رہا ہے، تو وضع کا زمانہ الگ ہو گیا، افراد و ترکیب کا زمانہ الگ ہوا۔ پہلے آپ نے وضع تکلم کیا تو اس کا زمانہ الگ ہو گیا، مفردن تکلم کیا تو اس کا زمانہ الگ ہو گیا، حالانکہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر ذوالحال مقدم ہے اور حال مؤخر ہے، اور دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے 5 چیزیں سمجھو۔ تقدیم کی 5 قسمیں ہیں مقدم ہونے کی۔ نمبر 1، تقدیم بالذات۔ تقدیم بالذات کہتے ہیں کہ مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو اور علت تامہ بھی ہو۔ مقدم جو آگے ہے وہ مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو، یعنی مقدم کے بغیر مؤخر نہیں پایا جائے گا۔ اس کی مثال ہے طلوع شمس اور وجود نہار۔ طلوع شمس، سورج پہلے طلوع ہوتا ہے، بعد میں دن کا وجود ہوتا ہے، تو طلوع شمس مقدم ہوا، وجود نہار مؤخر ہوا۔ اور ہم نے کیا بتایا کہ مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو، تو وجود نہار یہ محتاج ہے کس کا؟ طلوع شمس کا، کیونکہ دن جبھی ہوگا جب سورج نکلے گا، تو مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہوا۔
ساتھ ساتھ علت تامہ بھی ہے۔ علت تامہ کا مطلب اگر مقدم نہ ہو تو مؤخر نہ ہو، مقدم کے بغیر مؤخر کا وجود ہی نہ ہو، یہ علت تامہ ہے۔ جب تک طلوع شمس نہیں ہوگا وجود نہار نہیں ہو سکتا۔ اسی سے پتہ چلا کہ یہ علت تامہ بھی ہے۔ علت تامہ کا آسان لفظوں میں مطلب کیا بتایا کہ مقدم اگر نہ ہو تو مؤخر بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ بھی ہے۔ تو تعریف کو پھر یاد کر لو، تقدیم بالذات کہتے ہیں مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو اور علت تامہ بھی ہو۔ اس کی مثال طلوع شمس، یہ مقدم ہے، محتاج الیہ بھی ہے، علت تامہ بھی ہے۔ کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے۔ بالکل آسان تعریف ہے، اتنا آسان کر کے میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ شاید کوئی بتا پائے۔ کتابوں میں تو بہت گھما گھما کے لکھتا ہے نا آدمی، ہم بالکل شارٹ میں بتا دیتے ہیں، شارٹ۔ دوسری قسم تقدیم بالطبع۔ تقدیم بالطبع کی وہی تعریف ہے، مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو، آگے والا جز نہیں ہے، بس مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو یہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، بس تعریف وہی ہے، مقدم مؤخر کے لیے محتاج الیہ ہو، یہ ہے تقدیم بالطبع۔ اس کی مثال ہے جیسے تصور۔ تصور پہلے ہے یا تصدیق پہلے ہے؟ تصور، تو تصور مقدم ہوا، اور تصور محتاج الیہ بھی ہوا، کیونکہ تصدیق جبھی ہوگا جب تصور ہوگا، تو تصور کیا ہوا؟ محتاج الیہ۔ اسی لیے کتابوں میں پہلے تصور کا بیان ہوتا ہے پھر تصدیق کا، اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مقدم ہے۔ لیکن یہ تصور علت تامہ نہیں ہے۔ علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ تصور اگر نہ ہو تو تصدیق بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تصور کے بغیر تصدیق کا وجود نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے تصور کا وجود ضروری، تصور تو محتاج الیہ ہے، مگر تصدیق جو ہے، کیونکہ تصدیق نام ہے حکم کا، تصدیق نام ہے کس کا؟ حکم کا۔ دراصل حکم کا ہی نام تصدیق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور کے بغیر حکم لگا دے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے تقدیم بالزمان۔ تقدیم بالزمان کہتے ہیں کہ مقدم کا زمانہ پہلے ہو، مؤخر کا زمانہ بعد میں ہو۔ جیسے تمہارا بڑا بھائی تم سے پہلے پیدا ہوا، اس کا زمانہ الگ ہے، اور تم بعد میں پیدا ہوئے، تمہارا زمانہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے تقدیم بالشرف۔ تقدیم بالشرف کہتے ہیں کہ مقدم کو ایسا کمال حاصل ہو جو مؤخر کو حاصل نہ ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مرتبہ حاصل ہے جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں، تو حضور کا درجہ پہلے ہوا۔ اس کے بعد ہے تقدیم بالوضع۔ تقدیم بالوضع کہتے ہیں کہ مقدم کو پہلے ذکر کیا جائے، مؤخر کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ یہ 5 قسمیں ہو گئی، تقدیم بالذات، تقدیم بالطبع، تقدیم بالزمان، تقدیم بالشرف اور تقدیم بالوضع۔ اعتراض کیا تھا کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، یہاں الگ الگ ہے، یعنی ذوالحال مقدم ہے اور حال مؤخر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیم کی جو یہ 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں صرف ایک قسم اس کے خلاف ہے،
باقی چاروں قسم موافق ہے کہ مقدم اور مؤخر کا زمانہ اس میں ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک قسم کون سی ہے؟ تقدیم بالزمان۔ تقدیم بالزمان میں مقدم اور مؤخر کا زمانہ ایک نہیں ہوتا۔ باقی ساری چاروں قسموں میں، باقی جو چار قسمیں ہیں ان میں دونوں کا زمانہ، مقدم اور مؤخر کا زمانہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بالذات ہو، چاہے بالتبع ہو، چاہے بالشرف ہو، چاہے بالوضع ہو۔ ایسے ہی یہاں بھی دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، اگرچہ وضع پہلے ہوئی ہے، مگر وضع پہلے ہوئی، افراد و ترکیب بعد میں، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے حرکت قلم سے۔ حرکت قلم اور حرکت ید دو چیزیں ہیں۔ حرکت ید یعنی ہاتھ کا حرکت کرنا حرکت قلم سے مقدم ہے، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہے۔ جیسے ہی ہاتھ ہلتا ہے قلم بھی ہلتا ہے، لیکن مقدم کون ہے؟ ہاتھ۔ اسٹارٹنگ ہاتھ سے ہوئی، اس لیے وہ مقدم ہوا۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ وضع پہلے ہوئی اور افراد و ترکیب یعنی مفرد ہونا بعد میں سمجھ میں آیا، تو بظاہر لگتا ہے کہ زمانہ الگ الگ ہے، لیکن الگ الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسٹارٹنگ ہوئی وضع سے، اس لیے وہ مقدم ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد مانن سے حال ماننے کی صورت میں دو اعتراض۔ یہ تو وضعیہ کی صورت میں دو اعتراضات تھے، اب مانن کی صورت میں دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ذوالحال فاعل یا مفعول بھی ہوتا ہے اور مانن تو مجرور ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ کہ ذوالحال فاعل یا مفعول بھی ہوتا ہے اور لمانن، یہ مانن کیا ہے؟ مجرور ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مانن یہ مفعول حکمی ہے۔ کیا یہ؟ کیونکہ جار مجرور بھی مفعول بھی کے درجے ہی میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکماً یہ مفعول بھی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہاں پر مانن ذوالحال ہے، نکرہ ہے، لہذا مفرداً حال کو مانن پر مقدم کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں مقدم کریں گے تو مقدم تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر ذوالحال جار مجرور نہ ہو۔ ایک جواب آسان یہ ہے کہ مقدم وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر ذوالحال جار مجرور نہ ہو۔ یہاں تو جار مجرور ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ہی کی بات مان لیں دلیل الزامی کے طور پر، دلیل الزامی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ مد مقابل کی باتوں کو لے کر ہی اعتراض کیا جائے۔ مد مقابل جن باتوں کو مانتا ہے انہی باتوں کے ذریعے سے دلیل دی جائے۔ دلیل کی دو قسمیں ہیں، دلیل تحقیقی، دلیل الزامی۔ اس کو یاد رکھنا ہو رکھنا، نہیں رکھنا ہو مت رکھنا، یہ بڑی بات ہے، لیکن علم بڑھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ دلیل تحقیقی کہتے ہیں کہ ایسے مقدمات کے ذریعے سے جواب دینا جو اپنے یہاں معتبر ہوں، یعنی دلائل ایسی باتوں کے ذریعے سے دینا جو بات میرے یہاں معتبر ہے، تو یہ ہے دلیل تحقیقی۔ اور دلائل دینا ایسی باتوں کے ذریعے سے جو باتیں مد مقابل کے یہاں معتبر ہیں، میرے یہاں نہیں، میں ان کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہے، انہی کی باتوں کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ بات کرنا، یہ ہے دلیل الزامی۔ تو ہم انہی کی بات مان لیتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا چاہیے، مان لیا آپ ہی کی بات ہم مان لیں،
تو ہم کہیں گے آپ کہاں مقدم کرو گے؟ لفظ مانن پر مقدم کرو گے یا لمانن، دونوں پر؟ کیونکہ یہاں دو چیزیں، ایک لام حرف جر ہے، ایک معنی ہے۔ تو دو صورت، یا تو صرف معنی پر مقدم کرو گے یا دونوں پر مقدم کرو گے۔ اگر آپ صرف معنی پر مقدم کریں تو یہ لام اور معنی کے بیچ میں آئے گا، تو یہاں جار مجرور کے درمیان فصل ہو جائے گا، اور جار مجرور کے درمیان فصل پیدا کرنا درست نہیں ہو جائے گا، وہ لمفردن معنن، سمجھ میں آئی؟ بیچ میں آ گیا نا۔ دوسری صورت، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دونوں پر کریں گے، آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم دونوں پر کریں گے، تو پھر اس صورت میں آپ سے سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ لفظ معنی کو جو کہ مجرور ہے اس کو حرف جر لام پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ مجرور کو جار پر مقدم نہیں کر سکتے، تو معنی تو مطبوع کے درجے میں ہے اور مفرد تابع ہے، کیونکہ صفت ہے، صفت کو توابع اسی لیے تو کہا جاتا ہے۔ تو معنی کیا ہو گیا؟ مطبوع، اور صفت یہ مفرد کیا ہے؟ تابع ہے۔ لہذا تابع کو آپ کیسے مقدم کریں گے جب مطبوع کو نہیں کر سکتے؟ جب آپ مطبوع کو لام پر مقدم نہیں کر سکتے تو تابع کو تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شکل بھی آپ کی ختم ہو گئی۔ تو ہمارا جواب جو ہمارا مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر مقدم نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ذوالحال جار مجرور ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ دونوں اعتراض کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آگے ہے مفردن، منصوب ہونے کی صورت میں جب کوئی لفظ حالت نصب میں ہو، اس کے آخر میں الف مقصورہ نہ ہو، جیسے موسیٰ، اور اس کے آخر میں گول تا نہ ہو، تو اس صورت میں حالت نصب میں اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے۔ یہاں الف کیوں نہیں ہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منصوب کی دو قسمیں ہیں، منصوب قطعی اور منصوب احتمالی۔ منصوب کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، منصوب قطعی اور منصوب احتمالی۔ منصوب قطعی کہتے ہیں کہ جس میں نصب کے علاوہ دوسرے اعراب کا احتمال نہ ہو، صرف نصب ہی ہو، کسی اور اعراب کا امکان نہ ہو۔ اور منصوب احتمالی کہتے ہیں کہ جس میں نصب کے علاوہ دوسرے اعراب کا بھی احتمال ہو۔ یہاں پر منصوب احتمالی ہے، اس لیے کہ یہاں رفع کا بھی امکان ہے اور جر کا بھی امکان ہے، ان کا بھی احتمال ہے۔ تو چونکہ ان کا بھی احتمال ہے اسی وجہ سے الف کو نہیں لکھا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد اب یہ تعریف پوری ہو گئی۔ الکلمۃ معرف ہے، جس کی تعریف کی جائے اس کو معرف کہتے ہیں۔ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ معرف ہے یعنی تعریف۔ تو تعریف کے لیے فوائد قیود کا جاننا ضروری ہے۔ فوائد قیود، فوائد فائدہ کی جمع، قیود قید کی جمع۔ تعریف کے اندر الگ الگ قید لگانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو فوائد قیود کا مطلب یہ ہوگا کہ تعریف میں یہ معلوم ہو کہ کون جنس ہے کون فصل ہے، کیونکہ جنس یہ سب کو داخل کرے گا، یہ جنس کے اندر ساری چیزیں داخل ہوں گی، اور فصل کے ذریعے سے ان میں سے کچھ کو نکالا جائے گا۔ تو یہ معلوم، فوائد قیود کا مطلب تعریف میں پتہ چلے کہ کون جنس ہے اور کون فصل ہے۔ جنس کی تعریف عربی میں آسان لفظوں میں آپ کر سکتے ہیں، ما بہ الاشتراک، جس کے ذریعے سے شرکت ہو، بہت سے افراد اس میں شریک ہو جائیں۔ ما بہ الاشتراک، یاد رہے گا، ما بہ الاشتراک،
اور فصل کہتے ہیں ما بہل امتیاز، جس کے ذریعے سے کسی کو الگ کیا جائے، جدا کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فصل کی تعریف ہے۔ اب تعریف پر غور کرو۔ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے۔ جیسے آپ نے لفظ کہا تو اس میں سارے الفاظ آ گئے، موضوع بھی آ گیا، مہمل بھی آ گیا، اسی طرح مفرد بھی آ گیا، مرکب بھی آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاروں کے چاروں اس میں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا وضع لمعنن، یہ وضع لمعنن فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے غیر موضوع لہو یعنی مہملات کو نکال دیا، مہمل لفظ نکل گیا، جیسے پانی کے ساتھ وانی، یہ نکل گیا۔ اب لفظ کے اندر کون باقی ہے؟ چار میں سے ایک کو نکال دیا تو اب کتنے باقی ہیں؟ 3 باقی ہیں۔ آگے مفردن کہہ کر کے انہوں نے مرکب کو خارج کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مفرد کہہ کر کس کو نکالا؟ یہ فصل ثانی ہے۔ 2 نکل گئے تو اب کتنے بچے؟ ارے 4 تھے نا، 4 میں سے 2 نکل گئے تو کتنے بچے؟ 2 بچے، اور وہ 2 کیا ہیں؟ موضوع اور مفرد۔ لہذا اب ہماری تعریف جامع ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جن کو نکالنا تھا فصل کے ذریعے سے ان کو ہم نے خارج کر دیا۔